إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین آخرین امام آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ دین اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہی دین ہے. دین جب اسلام ہے اور یہی اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے، تو ظاہر ہے یہ عامت الناس کے لیے ہے، دین سب کے لیے ہے. کسی خاص خطہ، کسی خاص قبیلہ، کسی خاص خاندان، کسی خاص ملک اور کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام کے لیے یہ دین ہے. جب یہ دین تمام لوگوں کا ہے تو ایک بدیہی بات ہے کہ اس دین میں جبر و اکراہ نہیں ہو سکتا، زبردستی نہیں ہو سکتی ہے. جو دین سب کے لیے ہو اور اس دین میں سب کے لیے خیر و بھلائی ہو تو اس میں زبردستی، جبر اور اکراہ کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. کوئی کسی کو دین اسلام میں زبردستی داخل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے بندوں کے لیے، بندوں کے اوپر نافذ ہونے کے لیے، اور یہ حق ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں تو فرما دیا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ کہہ دیجئے کہ حق یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. جو اور بات ہے کہ کفر کا انجام بہت سی آیات میں رب العزت نے بہت بھیانک بیان فرمایا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے بااختیار بنایا ہے، اس کو دین کو اپنانے کی آزادی دی ہے. تو ہمارے اس دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. ایک زمانے سے اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے کہ یہ دین جو ہے زبردستی پھیلا ہے، نعوذ باللہ، تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، زبردستی دین میں داخل کیا گیا ہے لوگوں کو، علیاذ باللہ. قرآن جب کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو کوئی کسی پر جبر کیسے کر سکتا ہے دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ دین تو تمام انبیاء کا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ دین مشروع کیا ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح کو کی تھی، تاکید حکم دیا تھا. اور فرمایا والذی اوحینا الیک، اور وحی کے ذریعے سے وہی دین آپ کی جانب ہم نے بھیجا ہے. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا.
اور جس کا تاکید حکم ہم نے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو دیا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، کیا؟ ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین میں تفرقہ مت ڈالو، دین میں انتشار مت پھیلاؤ۔ تو بہت باشگاف الفاظ میں قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ تمام کا دین یہی تھا، دین اسلام۔ تو ہمارے دین میں مذہبی رواداری موجود ہے، ہمارا دین اسلام مذہبی رواداری کا داعی بھی ہے، مناج بھی ہے، علم بردار بھی ہے۔ اور کوئی جو یہ کہتا ہے کہ اسلام یہ بزور شمشیر پھیلا ہے، تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، طاقت کی زور پہ پھیلا ہے، تو یہ غلط ہے، بے بنیاد سی بات ہے۔ وہ ہمارے دین کا مطالعہ نہیں کرنے والا، ہمارے دین کو سمجھنے والا نہیں ہے، دین اسلام کو پڑھنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر کوئی پڑھے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں زبردستی ہے اور یہاں مذہبی رواداری نہیں ہے۔ مذہبی رواداری کا مطلب یہ ہوتا ہے، رواداری جسے کہتے ہیں برداشت کرنا، صبر کرنا۔ عدم رواداری کا مطلب ہے عدم برداشت، یعنی برداشت آدمی نہ کرے، صبر آدمی نہ کرے۔ تو آج ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے تقریباً پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور ذہن و دماغ میں اس طرح سے یہ چیز پیوست کر دی گئی ہے کہ وہ جو اسلام کے پیروکار نہیں ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور آئے دن انگشت نمائی اسلام اور دین اسلام اور مسلمانوں پہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے ایک عظیم کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ لیا ہے 9-10 نومبر کو۔ اس کا مرکزی عنوان ہے احترام انسانیت اور مذاہب عالم۔ انسانیت کا احترام بھی ہمارے دین میں موجود ہے۔ آپ اٹھائیے صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا يرحم الناس لا يرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہاں الناس میں تمام انسانیت داخل ہے، صرف مسلمان نہیں، صرف مومن نہیں، بلکہ تمام۔ تو جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ درس موجود ہے، یہ سبق دین اسلام میں موجود ہے، اور انسان تو انسان، جانوروں پر رحمت و شفقت کرنے کی تلقین ہمارے دین میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک بے سوا عورت تھی، گنہگار عورت، اس نے دیکھا، گزر رہی تھی ایک کنویں کے پاس، دیکھا کہ ایک کتا جو ناپاک جانور ہے، جس کا لعاب دہن ناپاک ہے، نجس العین ہے، وہ زبان نکالے پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اخرجت منہ کا، اپنا موزہ چمڑے کا اتارا، اپنی اوڑھنی کو رسی کی شکل دی اور پانی کنویں سے نکالا اور اس کو پلایا۔ اللہ کے وسلم فرماتے فشکر اللہ سعیہا فغفر لہا، اللہ نے اس کی اس کوشش کو قبول فرمایا، اس عمل کو، اور اس کی بخشش فرما دی اللہ رب العزت۔ گناہوں میں لت پت خاتون ایک بے زبان جانور پہ اس طرح رحمت و شفقت کا برتاؤ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عظیم صلا دیتے ہیں۔ اور وہیں صحیح بخاری میں دیکھیے ایک دوسری عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت کو عذاب دیا گیا ایک بلی کے تعلق سے، حبستھا، وہ فی روایت سجنتھا، قید کر لیا تھا، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ کھائے پیے، نہ ہی خود کھانا پینا دیتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ تو جس دین میں اس قدر جانوروں پر رحمت و شفقت کی تلقین موجود ہو اور رغبت موجود ہو، وہ دین رحمت ہی ہو سکتا ہے، دین زحمت نہیں ہو سکتا۔ اس میں مذہبی رواداری بھرپور انداز میں موجود ہو سکتی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، معبودان باطلہ کے تعلق سے، کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہیں، جن سے استغاثہ کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، ان کے معبودان باطلہ کو گالی نہ دو،
برا بھلا نہ کہو. فیسب اللہ عدوا بغیر علم، کہ یہ اللہ کو حد سے تجاوز کرتے ہوئے گالی دینے لگیں گے بغیر علم کے. تب جب لوگوں کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنے سے اللہ رب العزت اس آیت کریم میں منع فرما دیا کہ ان کو برا بھلا نہ کہو، گالی نہ دو، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑی مثال مذہبی رواداری کی اور کیا ہو سکتی ہے. قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم السجدہ میں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. آپ کو اگر دفاع بھی کرنا ہے، مثلا کہیں لڑائی ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، اپنا بچاؤ کرنا ہے، فرمایا احسن طریقے پر کرو، عمدہ طریقے پر، کہ وہ تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت و دشمنی ہے وہ تمہارا دلی دوست بن جائے. لڑائی کے موقع پر بھی اسے احسن انداز میں اس کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے. احسن انداز میں پیش آؤ، احسن طریقے پہ پیش آؤ. آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے روادار تھے. مکہ مکرمہ کے باشندے جنہوں نے آپ کا جینا، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جینا دوبھر کر دیا تھا. قدم قدم پہ رکاوٹیں، اور یہاں تک کہ 3 سال مسلسل شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے آپ اور آپ کے ساتھی اور آپ کے خاندان کے لوگ محصور کر دیے گئے. سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا مکے والوں نے. چمڑا بھگو کر چوسنے پر مجبور ہو گئے، درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. وہی مکہ شہر ہے، وہاں سے مجبور ہو کر کے جب آپ نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ طیبہ کی جانب، اور پھر جب سنہ 8 ہجری میں رمضان کے مبارک مہینے میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو ابو سفیان کے جو اسلام سے پہلے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمنوں میں جن کا شمار ہوتا تو شمار کیے جاتے تھے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو امان ہے، جو مسجد حرام میں جائے اس کو امان ہے. اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ میں تمہارے لیے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا. اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیسا ہوں، تو مکہ کے لوگ پکار اٹھے اخ کریم ابن کریم، کریم بھائی، کریم کے بیٹے آپ ہیں، شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی نامہ دے دیا، جبر نہیں کیا. ہاں 9 لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک فرمایا کہ اگر یہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے لٹک جائیں تو بھی، لیکن ان میں سے حضرت اکرمہ جب آتے ہیں، اکرمہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی ان 9 میں لوگوں میں تھا، ان کی زوجہ محترمہ لے کر کے آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور بعد میں آتے ہیں. واقعہ بہت لمبا ہے، اختصار کے ساتھ کہ وہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیتے ہیں. اس سے بڑی رواداری اور کیا ہو سکتی ہے. آئیے ذرا دیکھیں اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. ان کے زمانے میں کس طرح سے محاذ کھڑے تھے اسلام و مسلمانوں کے خلاف، لیکن انہوں نے ایک معاہدہ جب لکھا کفار کے لیے تو اس کے الفاظ پہ غور کیجئے. لکھتے ہیں لا یہدم لہم بیعۃ ولا کنیسۃ، ان کے جو گرجا گھر ہیں، چرچ ہیں، کنیسے ہیں، ان کو منہدم نہیں کیا جائے گا، ان کو مسمار نہیں کیا جائے گا. ولا قصر من قصورہم، اور ان کے محلوں میں سے اس محل کو بھی مسمار نہیں کیا جائے گا، زمین دوز نہیں کیا جائے گا. التی کانوا یتحسنون اذا نزل بهم عدو لهم، کہ جب وہ اس میں پناہ لے لیتے ہیں، جب ان پر کوئی دشمن آتا ہے، حملہ کرتا ہے، ان پر اترتا ہے، تو اس قصر میں، اس محل میں چلے جاتے ہیں تاکہ اس سے محفوظ ہو جائے اپنے دشمن سے، اس محل کو بھی نہیں توڑا جائے گا. اور کیا فرمایا وَلَا يُمْنَعُونَ مِن ضَرْبِ النَّوَاقِيسِ، یہ جو ناقوس بجاتے ہیں
اپنی عبادت کے موقع پہ ان سے بھی ان کو منع نہیں کیا جائے گا. ولا من اخراج الصلبان فی عیدہم، اور اپنے تہوار کے موقع پہ، اپنے عید کے موقع پہ جو یہ صلیب نکالتے ہیں عیسائی اور باقاعدہ جلوس نکالتے ہیں، اس سے بھی ان کو منع نہیں کیا جائے گا. اس سے بڑی رواداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی رواداری، مذہبی رواداری جسے کہتے ہیں، اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے دین اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ اگر اسلامی حکومت میں ذمہ رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، تو ان کے معبد کو، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کے منابر کو، اور ان کے کنیسے کو، ان کے چرچ کو، ان کے گرجا گھر کو منہدم کرے کھولے. اجازت ہی نہیں ہے. حکم تو بڑی بات ہے، منع ہے باقاعدہ طور پر. اور یہ تعلیم کس سے سیکھی تھی؟ صدیق اکبر نے امام کائنات نبی علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، تمہاری حکمرانی آ گئی، تم فتح یاب ہو گئے، لیکن ان کی عبادت گاہوں کو تم منہدم نہیں کر سکتے ہو. مسلمان ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی عبادت گاہیں جس طرح تھیں اسی طرح رہنے دی جائیں، اور جس طرح یہ عبادت کرتے تھے ان کی عبادت میں بھی کوئی خلل نہ ڈالا جائے. وہ محل جس میں یہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، دشمن جب ان پر حملہ آور ہوتا تھا اس محل کو بھی نہ توڑا جائے. کوئی ایک نظیر انسانی تاریخ میں پیش کر دے، کوئی بھی دھرم جس میں یہ موجود ہو. اور آج بھی دیکھتے ہیں جنگ کے ماحول میں کیا ہوتا ہے، عبادت گاہیں نشانہ بنائی جاتی ہیں، محلات نشانے بنائے جاتے ہیں، جانیں تلف کی جاتی ہیں. لیکن دین اسلام وہ دین ہے جس میں مذہبی رواداری اس قدر موجود ہے کہ بھلے سے کسی دوسرے مذہب کا کوئی پیروکار ہے، بھلے سے وہ کسی اور دین کو ماننے والا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جائے، اور اسی طرح سے ان کے کنیسہ کو یا ان کے محلات کو بلڈوز کیا جائے. قطعاً اجازت نہیں ہے یہ. اور یہی طریقہ بعد کے خلفاء کا بھی تھا. حضرت عثمان غنی بھی، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت علی مرتضیٰ بھی، حضرت عمر فاروق بھی اپنے گورنروں کو باقاعدہ یہی لکھتے تھے. کبھی ان کے ساتھ ایسی حرکت نہ کی جائے. حضرت عثمان کو شکایت ملی کہ ان کے گورنر کچھ سختی کر رہے ہیں ذمیوں پر، ان غیر مسلموں پر. باقاعدہ طور پر ان کے نام خط لکھا اور منع فرمایا کہ ایسا تم نہیں کر سکتے ہو، وہ آزاد ہیں، ان کو اختیار ہے، تم زبردستی ان پر نہیں کر سکتے، کوئی جبر نہیں کر سکتے. حضرت علی نے بھی اپنے گورنر کے نام اسی طرح کا خط لکھا. تو ہمارا دین تسلسل کے ساتھ جس کی تعلیمات چلی آ رہی ہیں، اور یہ تو اس وقت ہے جبکہ فتح یاب ہو کر کے مسلمان کہیں پہنچے. جنگ کے ماحول میں بھی حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ باقاعدہ ہدایت دیتے تھے، عورتوں پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کا قتل نہیں ہونا چاہیے، بچوں کا قتل نہیں ہونا چاہیے، اور جو اپنی عبادت گاہوں میں مصروف عبادت ہے ان سے چھڑخانی نہیں ہونی چاہیے. درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، اشجار کو نہیں اکھاڑا جائے گا. یہ تلقین عین حالت جنگ میں باقاعدہ کر کے بھیجتے تھے لشکریوں کو. تو ہمارا دین یقیناً مذہبی رواداری کا علم بردار دین ہے، دین اسلام، اور یہی دین رحمت ہے. اور یہ تمام انسانوں کے لیے یہ دین نازل ہوا ہے، صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. جب تمام انسانوں کے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دین کی دعوت ہے، عام دعوت ہے، عام دعوت ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. صلاح عام ہے، تشریف لائے جس کا جی چاہے، مقدر اپنا اپنا آزمائے جس کا جی چاہے. صلاح عام ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال، ایک آدمی عام دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہم نے دعوت دی ہے اپنے گھر پہ، اور کوئی اگر نہیں پہنچتا ہے تو کیا لاٹھی لے کے اس کے دروازے پہ بجاتا ہے جا کر کے، چلو نکلو، جب دعوت دی تھی تو پہنچے کیوں نہیں، ضرور کھانا کھانا ہے ہمارے گھر پہ آ کر. کون کرتا ہے ایسا؟ کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے. ہمارا دین دین فطرت ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، دین کی دعوت ہے. قبول کیا ٹھیک ہے، نہیں قبول کیا تو اللہ کے حوالے ہے. ہمارا کام ہے دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو حکمت کے ذریعے سے پہنچانا. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کی تلقین ہمارے قرآن میں موجود ہے. ہم اس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں.
اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی جانب حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھی نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ۔ ڈانٹنا، ڈپٹنا، تلوار بازی کرنا، جبر کرنا، یہ اکراہ اور زبردستی کرنا، کیا یہ اچھا باز ہے، اچھی نصیحت ہے؟ نہیں۔ فرمایا اگر موقع آ جائے جدال کا، فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے کی بھی جدال ہونا چاہیے، اس میں بھونا پن نہیں ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات سے قطعا روگردانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائی آج ضرورت اسی بات کی ہے، اسلام کا جو ابدی اور سرمدی پیغام ہے اس کو گھر گھر تک پہنچایا جائے۔ اسلام کے خلاف جس طرح سے لوگ سازشیں رچ رہے ہیں اور اسلام کے خلاف جس طرح سے پروپیگنڈے کی مہم جاری ہے اور جس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے، ضرورت ہے کہ مسلمان کا ایک ایک بچہ اسلامی تعلیمات کو سمجھے، اور اسی کے لیے حالات کا تقاضا ہے، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اور یقیناً میں مبارکباد دینا چاہوں گا ہماری مرکزی جمعیت کے جو ذمہ داران ہیں انہیں، کہ انہوں نے اس حساس موضوع پہ کانفرنس بلائی ہے۔ سب کو پہنچنا چاہیے، یہ تو ایک بنیادی بات ہے، سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اور مرکزی جو عنوان ہے کہ احترام انسانیت اور مذاہب عالم، تو وہاں اور بھی لوگ مذاہب کے لوگ پہنچیں گے، اس کے تحت ذیلی عناوین ہیں۔ ایک عنوان یہ بھی ہے کہ اسلام اور مذہبی رواداری، جس پر میں خطاب کر رہا ہوں، اسلام اور مذہبی رواداری، کہ ہمارے ہاں مذہبی رواداری کس قدر موجود ہے، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اگر یہ کر لے جائیں اور اس تعلیم پر عمل کر لے جائیں تو یقیناً ہمارا یہ ملک خوشگوار ملک بن سکتا ہے، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، اس میں رحمت کی باد بہاری چل سکتی ہے۔ آج مسلمان بھی اسلامی تعلیمات سے غفلت کا شکار ہیں، اور اغیار تو پروپیگنڈے کے زور پہ اسلام کو بدنام کریں گے ہی کریں گے۔ ان سے ہمیں کیا شکوہ ہے؟ شکوہ تو اپنے ہی لوگوں سے ہے کہ ایک اہم چیز جس کی جانب توجہ ہونی چاہیے تھی، آج اس کی جانب توجہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو بس اپنے گھر تک رہیں، نہیں، آپ اسلام کی دعوت حکمت کے ذریعے پہنچائیے۔ انہیں افراد و تفرید کے لوگ شکار ہیں، ایک تو دعوت دین کا کام ہوتا نہیں ہے، اور دوسرے اگر کرتے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں کس طرح دعوت دی جانی چاہیے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، ہمیں کسی کو چڑھانا مقصد ہے کیا دعوت دے کر کے، کہ اگر ہم دعوت نہیں دیں گے تو یہ خوش رہیں گے، دعوت دیں گے چڑھ جائیں گے؟ نہیں، آپ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور اللہ سے اجر و ثواب طلب کرتے ہوئے آپ دین کی دعوت دیں گے، صحیح عقیدے کی دعوت دیں گے، مسلمانوں میں اگر اصلاح کی کوشش کریں گے، صحیح عقیدے کی دعوت دیں گے تو وہ کوشش برابر ہوگی۔ لیکن اگر عجب اور کبر اور یہ کہ ہم یہ سب کر لے جائیں گے اور ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے، قطعاً پسند نہیں ہے اللہ رب العزت کو۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام آخری کیا ہوگا، اس لیے جو کچھ ہمیں قرآن نے دیا ہے، احادیث مبارکہ نے دیا ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں، خود اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت لوگوں کو دیں، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے بھائی، اسلام ہمارا، دین اسلام ہمارا مذہبی رواداری کا سب سے بڑا علم بردار ہے، اس کی نظیر کوئی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے جو بدنام کرنے والے ہیں وہ بھی اسلام کو پڑھیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسلامی تعلیمات کو پڑھیے، ہمارے قرآن کو پڑھیے۔ اور یہ تو نظیر ہمارے ملک میں موجود ہے کہ ایک نے قرآن کے خلاف کتاب لکھی، اور جب قرآن کو پڑھنے لگا تو اب قرآن کی موافقت میں اس کا خطاب ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہے وہ شخص۔ آپ دیکھیے قرآن میں وہ کشش ہے، قرآن میں وہ مقناطیسیت ہے۔ آج قرآن ہی سے مسلمان غافل ہے، قرآن سے غفلت کا شکار ہے، قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن مجید میں غور و فکر نہیں، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہیں، کئی طرح کا ترک ہے ایسا چھوڑ دینا جس کا مسلمان شکار ہے۔ اس لیے میرے بھائی قرآن سے جڑیے، حدیث سے جڑیے، اور میں کہوں گا کہ آپ ہماری جو کانفرنس ہونے والی آپ سب کی ہے کانفرنس مرکزی جمعیت الحدیث ہند کی رام لیلا میدان میں، اور بہت تاریخ ساز جب تک اب تک کانفرنسیں ہوئی ہیں، اب تک جتنی کانفرنسیں ہوئی ہیں
بہت تاریخ ساز رہی ہیں، ان کا پیغام دور تک پہنچا ہے. اور میں کہتا ہوں صرف ہمارے ملک نہیں، یہ عالمی کانفرنس ہے، عالمی پیمانے پر ہے یہ، اس لیے اس کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. دامے درمے سخنے قدمے وہاں پہنچ کر کے کامیاب بنائیں، اور وہاں ہم پہنچ کر کے جو ہمارے علماء ہوں گے، جو ہمارے خطبہ ہوں گے، جو ہمارے مقالہ نگار ہوں گے، ان کو ہم سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ ہم وہاں سنیں سمجھیں اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیے، پھر وہ شکوہ، وہ شکایت جو اغیار کو ہم سے ہے، جو ہمارے دین سے ہے، انشاءاللہ وہ شکوہ ختم ہو جائے گا، وہ شکایت ختم ہو جائے گی. اور پھر جو اس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگ خود اپنی کوششوں میں ناکام ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ضرورت اسی بات کی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنایا ہے، اسی دین پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے. ہم جب اس دنیا سے جانے لگیں تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کلمہ جاری ہو. اللہ ہم تیرے عاجز مادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے در سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ میں جو بیمار کو شفا عطا فرما. ہمارے وہ بھائی جو قرضدار ہیں، اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے. اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا کی کسی خطے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ رب العزت، یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، عزیز ملک ہے، اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما. ہماری جان اور ہمارے مال کی حفاظت فرما. اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے، اللہ یہ محبت ہماری برقرار رہے، اور ہماری جان ہمارے مال ظالموں کے ظلم و ستم سے معمول محفوظ رہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اللہ میں ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ جس طرح تو نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اللہ توفیق عطا فرما. تیری رضا پا کر کے ہم جنت میں اکٹھا رہیں. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف اگر قدورت ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو اللہ ان تمام قلبی بیماریوں کا اللہ خاتمہ فرما دے. ہمیں پکا سچا موحد مسلمان بنا دے. اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم ہمارا جو مشن ہے اس کو لے کر کے اقصی عالم میں پہنچیں. دین ہمارا دین رحمت ہے، تو اس دین رحمت کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے اللہ میں توفیق عطا فرما. آمین.